کب ہم میں سے کوئی یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق کے حصول کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم آزاد ہیں، چاہے جیسے رزق حاصل کریں، چاہے جس راستے کو اپنا کر رزق حاصل کریں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ سوچ نہایت ہی غلط ہے، کیونکہ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ رزق کو طلب کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم رزق کو حاصل کرنے کے لیے حلال راستوں کو اختیار کریں، ہم حلال روزی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ ہم تمام کے تمام لوگ اس بات کے پابند ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس دنیا کے اندر جو ہم کھائیں گے وہ حلال ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو ہم پئیں گے وہ حلال ہونا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو ہم لباس پہنیں گے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور جس گھر میں، جس مکان میں، جس بلڈنگ میں ہم رہیں گے اس گھر کی، اس مکان کی ایک ایک اینٹ حلال کی ہونی چاہیے۔ حضرات ویسے تو آپ دیکھیں گے اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، ایسی بہت کم چیزیں ہیں جو حلال چیزوں کے مقابلے میں حرام ہیں۔ حرام چیزوں کی فہرست بڑی مختصر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لوگوں اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ اس روئے زمین پر اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے، اگر اکثر چیزوں کو وہ حلال ہیں، اگر ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہمارا غلط ہو، حلال چیزوں کو طلب کرنے کا طریقہ ناجائز اور حرام ہو، تو یاد رکھو وہ اکثر چیزیں بھی ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر مال حلال ہے لیکن ہم نے جھوٹ بول کر کے کمایا ہے، وہ مال حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن ہم نے رشوت کے ذریعے سے کمایا ہے، وہ مال حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن ہم نے جھوٹ بول کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کے اسے کمایا ہے، وہ مال ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو گیا۔ زمین و جائیداد حلال ہے لیکن ہم زبردستی کا کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائیداد، وہ زمین ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو پتہ یہ چلا اکثر چیزیں حلال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر ان اکثر چیزوں کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہو، ناجائز ہو، تو یہ اکثر چیزیں بھی ہمارے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، رشوت کے ذریعے سے کسی کی زمین پر زبردستی کا قبضہ نہ کرنا، باطل طریقے سے ہرگز ہرگز کسی کے مال کو نہ کرنا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بزنس کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے میرا مال آپ کے پاس جائے اور آپ کا مال میرے پاس آئے، یہ تو جائز ہے، لیکن ہرگز ہرگز کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے بالکل مت کھانا۔